ہم نے نبی کو دیکھا نہ گاؤں والے نے نبی کو دیکھا، لیکن پہچانیں گے کیسے کہ یہ ہمارے آخری نبی ہے، نورانی نبی ہے، نور نبی ہے، نورانی چہرے والے، کالی زلف والے نبی ہے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو حدیث سن، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم کو وہی پہچانیں گے، ہماری محبت اسی سے ہوگی، اور وہ انسان ہم سے محبت کریں گے جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک اور سلام پڑھے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ لگ بھگ پوری دنیا کے لوگ کرتے ہیں۔ روزہ رکھنا یہ مت سمجھیے کہ صرف مسلمان نہیں رکھتے ہیں۔ آپ وکیل کورٹ میں جائیں گے، چاچل کورٹ میں اگر کسی وکیل سے اگر بات ہوگی تو وہ وکیل بھی کہے گا کہ نہیں میں بھی روزہ رکھتا ہوں، ہندو وکیل، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے، میں کورٹ میں گیا اور بات بھی کیا اور بحث بھی ہوئی، روزہ رکھا۔ اور بہت سے ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ مت گھبراؤ، مت اتراؤ، ہم نے تو ٹوپی پیجامہ کرتا پہن کے پٹھان والی مسجد میں جا کے نماز پڑھا، روزہ رکھا، تراویح کی نماز پڑھی مفتی صاحب کی پیچھے میں۔ اتراؤ مت۔ نبی فرماتے ہیں، بزرگان دین بھی کہا ہے کہ اس عمل میں مت اتراؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق بھی جنت کی خوشخبری کے بعد بھی، عمر فاروق بھی جنت کی خوشخبری کے بعد بھی، عثمان غنی بھی جنت کی خوشخبری کے بعد بھی، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا دنیا ہی میں، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، پھر بھی وہ لوگ کیوں رو رہے تھے؟ کیوں روتے تھے وہ لوگ؟ ان کے اعمال تو مقبول تھے، ان کا اعمال تو اللہ نے قبول کر لیا تھا، ان کو تو اللہ نے کہہ دیا کہ تو جنتی ہے، روتے کیوں تھے؟ یہی بات حضرت عمر فاروق سے عید کے دن لوگوں نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، اے عمر فاروق، آپ مسلمانوں کے مومنین امیر ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ تو جنتی ہیں، نبی نے تو آپ کے بارے میں جنت کہا ہے، ابوبکر صدیق کے بارے میں جنتی کہا ہے، روتے کیوں ہیں؟ حضرت عمر کا جواب سنیے مسلمانوں، حضرت عمر نے جواب دیا، خوشی تو ان کے لیے ہے، آنند تو ان کے لیے ہے، رضامندی تو ان کے لیے ہے جن کے رمضان کی تراویح کی نماز اور روزے اور دیگر اعمال تسبیح و تحلیل اللہ نے قبول کر لیا ہو، اور ان انسان کو یقین ہو کہ میرا اعمال اللہ نے قبول کر لیا ہے، اسی کے لیے یہ خوشی ہے۔ لیکن مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال قبول کیا کہ نہیں کیا۔ مسلمانوں، نفل چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو، درود پڑھ کے بھاگ جاتے ہو۔ ارے درود پڑھنے سے وہ جو بتائیں گے قبر میں کیسے پہچانیں گے کہ نورانی چہرے والے ہمارے نبی ہیں؟ کیسے پہچانیں گے؟ یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ذریعے سے پہچان نہیں آئے گی۔ غور سے سن لو، بہت ڈیفیکلٹ اور ہارڈ والی بات بتا رہا ہوں۔ نبی کا رشتہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، نبی سے رشتہ ایمان ہے، اور ایماندار مضبوط وہی ہوتا ہے جو نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس بھی بہت عبادت کی ہے، لیکن ابلیس اتنی عبادت کے بعد بھی اس کو ٹھکرا دیا، جنت سے نکال دیا۔ ہٹ، کتابوں میں آیا ہے ابلیس نے 3 لاکھ سال عبادت کی، اور پوری دنیا میں کوئی ایسی زمین، کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر ابلیس کا سجدہ نہ پڑا۔ اتنی صرف آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، ادب نہ کرنے کی وجہ سے سارے اعمال مٹی میں مل گیا۔ مسلمانوں، نبی سے محبت کا جوڑ، نبی سے رشتہ جوڑو، نبی سے محبت کرو، کیونکہ نبی سے محبت اور نبی سے جوڑنا یہ ایمان کی کھوٹی ہے۔ درود سے مت بھاگو، لمبا درود نہیں پڑھیں گے، شارٹ کٹ پڑھیں گے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب کو بولو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بس
اتنا ہی کرنے سے. اور ایک بات آخری بات بول دوں, نماز, روزہ, حج و زکات, جہاں جس عبادت میں آیت کا ارتھ ہو ہم ہیں یا میں ہوں یا ہم لوگ ہیں, جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں, یہاں ہم آ گیا یا ہم سب آ گیا. جہاں پر یہ ہو ہم یا ہم سب, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے اعمال اللہ قبول کر لے. یا ہم کا بندے کا دخل ہے, بندہ بول رہا ہے, لیکن درود جب پڑھنے جا رہے ہیں دوسرے اعمال کا گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ قبول کر لے گا, لیکن درود پاک کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. دوسرے اعمال غلط کر جانے سے قبول نہیں ہوگا, لیکن درود اگر غلط بھی پڑھیں گے اللہ پھر بھی کہتا ہے میں پھر بھی قبول کر لوں گا. وہ کیسے؟ اب غلط کرے گا تو قبول کیسے کر لے گا؟ اب غور سے سن, درود کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ بس لاسٹ بات, اللہم صلی علی, یہی نہ پڑھتے ہیں؟ یہ اللہم صلی علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی کا معنی یہ ہوتا ہے, یہ اللہ تو ہی پڑھ, کیونکہ میری زبان غیبت سے ناپاک ہو چکی ہے, چغل خوری سے ناپاک ہو چکی ہے, غیبت سے ناپاک ہو چکی ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں, سود کھاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, نہ جانے کتنے لوگوں کو گالی بکتے ہیں. اور یا پروردگار تو نے تو اپنے نبی کو نورانی چہرہ والا بنایا, نور سے بنایا, پاک پوتر بنایا, پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے, اس کو بے مثال بنایا. اتنا پاک پوتر بنایا, اتنا پاک پوتر بنایا جس کی کوئی مثال نہیں. اور اس پاک پوتر ذات پر ہم ناپاک زبان سے, ناپاک منہ سے, جس منہ سے جس زبان سے سود, شراب, غیبت, چغلی کرتے ہیں, وہ پاک چیز پر اس ناپاک چیز سے, اس ناپاک زبان سے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہم صلی علی, یا اللہ تو ہی اس کی شان جانتا ہے, تیری شان بڑی ہے, تو ہی میری طرف سے نبی پر درود پاک پڑھ دے. تو پڑھنے کا حکم یعنی پڑھنے کا ادب جو کہا جا رہا ہے وہ اپنے رب سے کہا جا رہا ہے. یہ بندہ درود نہیں پڑھتا ہے, درود تو اپنے نبی پر اللہ پڑھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جس حال میں بھی درود پڑھے گا میں تمہارے نبی کے پر میں تمہارے درود کو بھی پہنچا کے رہوں گا اور نہیں پڑھوں گا. سمجھے, یہ سمجھنے کا پھر ہے. اللہم صلی علی, یہی مطلب, یا اللہ تو ہی پڑھ, تو ہی پڑھ. اس لیے مسلمانوں ایمان کو جوڑو نبی سے, محبت جوڑو نبی سے, نبی کا رشتہ قائم رکھو, درود و سلام سے, درود و سلام سے مت بھاگو. نبی نے آخری حدیث بیان کیا کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں, جس دعا کے شروع میں اور آخر میں نبی پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکتی رہتی ہے, قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے مسلمانوں درود پڑھو, نبی سے محبت کرو. درود پڑھنے کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بس اتنا ہی. پڑھتے رہو, چلتے پھرتے کام کرتے.